گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام ہماری خوش فہمی لیے حاضر خدمت ہے۔ سبھی سے گزارش ہے اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شریک رہیے۔ جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے، ثواب کمانے کی نیت سے، علم دین سیکھنے کی نیت سے توجہ سے شرکت کریں گے، انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم روزانہ کسی ایک ٹاپک پر گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ جی ہاں، کبھی عبادت پر، کبھی معاملات پر، کبھی عادات پر گفتگو کرتے ہیں، اور کس طرح بندہ ان چیزوں میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی علامات کیا ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اس سلسلے میں سماعت کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ آج بھی بہت ہی اہم ترین ٹاپک لے کر حاضر خدمت ہوں۔ پوری توجہ سے شرکت کیجئے، انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، اور جو کوئی مجھ پر جمعرات یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ درود پاک پڑھتا ہے، ان کے نام ان سونے کے قلموں سے ان چاندی کے ورقوں پر یعنی چاندی کے کاغذوں پر لکھے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑی پیاری فضیلت آپ نے درود پاک کی سنی۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ جو شب جمعہ اور روز جمعہ درود پاک پڑھتے ہیں، چونکہ آج بھی شب جمعہ ہے اور ماہ رمضان کی شب جمعہ ہے، کل یوم جمعہ ہے، مبارک دن ہے۔ تو نیت کیجئے کہ بالخصوص شب جمعہ اور روز جمعہ میں اور بالعموم ہر دن میں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے ہماری خوش فہمی۔ آج جو آپ گفتگو سماعت کریں گے وہ ہے اپنی آخرت کی تیاری کے سلسلے میں خوش فہمی کا شکار ہو جانا۔ جی ہاں ناظرین، اپنی آخرت کی تیاری کے سلسلے میں، جو ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، مرنے کے بعد جہاں جانا ہے، حشر و نشر ہونا ہے، جزا ملنی ہے یا سزا ملنی ہے، تو اس آخرت کی جو تیاری ہم کر رہے ہیں اس تعلق سے بھی کبھی بندہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علامات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اور اس سے بچنے کی تدابیر، بچنے کے طریقے کیا ہے، انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ یہ باتیں سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں بندہ خوش فہمی کا شکار کیوں ہو جاتا ہے، خوش فہمی میں مبتلا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ چند ناقص اعمال یعنی نیکیاں کر لینے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نیکیاں میں کر رہا ہوں یہی نیکیاں میرا بیڑا پار کرا دے گی، ان نیکیوں کی بنا پر میں جنت کا مستحق قرار پاؤں گا، ان نیکیوں کی بنا پر مجھے دوزخ سے آزادی کا پروانہ
مل جائے گا۔ جیسے کوئی 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو محفوظ سمجھتا ہے کہ یہ میری 5 وقت کی نماز جو میں پڑھ رہا ہوں، بس یہی نماز مجھے نجات دلا دے گی۔ اسی طرح کوئی قرآن کی تلاوت پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ جناب روزانہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ تلاوت قرآن میرا بیڑا پار کرا دے گی۔ اسی طرح کسی کو رمضان کے روزے رکھنے میں جو ہے وہ آخرت کی تیاری کے معاملے میں بے فکری نظر آتی ہے کہ بس روزے رکھ لیے میں نے، کافی ہے، اتنا بہت ہے۔ اسی طرح کسی نے حج و عمرے کو خود کو نجات یافتہ سمجھنے کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ بس میں نے اتنے حج کر لیے یا میں نے عمرے کر لیے، اب یہ اعمال جو ہے یہ نیکی میری نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح کوئی جو ہے مسجد میں تھوڑا بہت چندہ دے دینے کو جو ہے اپنی نجات کا ذریعہ اور جنت کے جو ہے وہ باغات حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، تو فقط کوئی بیٹھے بیٹھے باتیں بنانے سے ہی جہنم سے دور ہو جانے کا یقین کامل اختیار کر چکا ہے کہ بس میں جہنم میں جاؤں گا ہی نہیں، میں دوزخ سے بچ جاؤں گا، میں جنت ہی میں جاؤں گا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو چند اعمال جو ہے وہ عرض کیے، اور بھی دیگر اعمال ہے، جیسے کوئی فرائض کو چھوڑ کر مستحبات پر عمل کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی میرے لیے ذریعہ نجات ہے، بس اسی میں میرا بیڑا پار ہو جائے گا، تو اس طرح کے اعمال اختیار کر لینے کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھ لینا اور دیگر اعمال سے، دیگر آخرت کی تیاری میں کام آنے والے امور سے بالکل بے پرواہ ہو جانا، یہ ناظرین کرام اپنی آخرت کی تیاری کے حوالے سے اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھنے میں خوش فہمی کا شکار بندہ کرتا ہے۔ جو خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اپنی آخرت کے سلسلے میں بندہ کس طرح خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ان اعمال ہی کو بندہ اپنے لیے سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اعلیٰ خاندان سے اس کی نسبت ہو گئی، کسی بڑے بزرگ سے نسبت ہو گئی، تو جناب بس یہ میری نسبت اب میرا بیڑا پار کرا دے گی، اب دیگر اعمال کرنے کی بندہ حاجت نہیں سمجھتا، تو اس کو ناظرین کرام خوش فہمی پر جو ہے وہ منحصر قرار دیا گیا ہے۔ خوش فہمی میں مبتلا شخص، ایسے شخص کو علماء نے قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اب بچنے کا طریقہ کیا ہے، پہلے تو اس کے نقصانات عرض کروں گا، پھر بچنے کا طریقہ بھی عرض کروں گا۔ اور رہی بات یہ کسی کے ذہن میں آئے گا سوال کہ جناب کیا نماز نجات نہیں دلائے گی، کیا تلاوت قرآن نجات نہیں دلائے گی، کیا ماہ رمضان کے روزے رکھنا نجات نہیں دلائیں گے، کیا جو ہے حج و عمرے کی بنا پر جنت کی بشارتیں نہیں ہیں؟ بے شک آپ بالکل درست بات سمجھ رہے، درست بات کہہ رہے، آپ کا سوال بھی بالکل ویلڈ ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آخرت میں نجات کا تعلق بالخصوص 2 امور پر ہے۔ جی ہاں، پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پر اجتناب کرنا، کمپلیٹلی بچنا۔ جی ہاں ناظرین، تو اب جو یہ کر رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے جو فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، جس کو قرار دیا گیا وہ کرتا چلا جا رہا ہے بندہ، اور جو اس کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، جس سے بچنے کا حکم ہے، جس کو مہلکات کہا گیا ہے، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں، اگر اس سے کمپلیٹلی بچ رہا ہے، مکمل طور پر بچ رہا ہے، تو یقیناً یہ 2 چیزیں آخرت میں نجات دلانے میں معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ اب ناظرین کرام ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جناب اس تعلق سے اگر خوش فہمی میں مبتلا ہو بھی گیا بندہ، اپنی نماز کو، اپنے روزوں کو، اپنی تلاوت قرآن کو، اپنے حج کو، اپنی صدقہ و خیرات کو ہی اگر کوئی نجات کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، تو اس میں نقصان کیا ہے؟ ناظرین کرام پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ جی ہاں،
جب آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے بات سمجھ میں آئے گی کہ اس خوش فہمی کے کئی نقصانات ہیں۔ اس میں سے چند نقصانات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، آپ خود کہیں گے کہ ہاں بڑی اچھی توجہ دلائی، میں نے اپنے جن مختصر اعمال کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ لیا تھا، اس کی بنا پر میں آخرت کی تیاری کے حوالے سے غافل ہو گیا تھا، میں آخرت میں اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا اس کے نقصانات پر توجہ دیجیے۔ پہلا نقصان یہ کہ انسان غفلت شدیدہ میں مبتلا ہو کر اپنی قیمتی زندگی کے ایام فضولیات میں ضائع کر دیتا ہے۔ جب بھی بیکار و فضول و حرام کام میں مشغولیت پر ضمیر کی جانب سے اندر سے ملامت کی جاتی ہے تو نفس و شیطان کی جانب سے انہی ناقص طریقے سے ادا کردہ چند اعمال کا جلوہ زیبا دکھا کر خاموشی اور خود کو مزید دھوکے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ پہلا نقصان ہوتا ہے کہ انسان جو ہے غفلت کی طرف، فضولیات کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور مزید نیکیوں کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کوئی نقصان نہیں، نفس کہتا ہے کوئی نقصان نہیں، تو تو پکا نمازی ہے، کوئی نقصان نہیں، تو تو روزانہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تو نے حج کیا ہوا ہے، تجھے جو ہے وہ جنت یقینی ملے گی، تو نے اتنے عمرے کیے، تو نے اتنا صدقہ کیا، تو نے اتنا خیرات کیا، تو نے اتنے غریبوں کی مدد کی۔ ناظرین اکرام، یہ خوش فہمی انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ غفلت انسان پر ایسی طاری ہوتی ہے کہ وہ صحیح انداز سے نیکیاں کرنے کی طرف نہیں آتا اور پھر گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اپنے وہ چند اعمال کو، جو نیکیاں اس نے کی ہے، اس کو یاد رکھتا ہے کہ میں نے وہ نیکی کی ہے، وہ نیکی مجھے نجات دلا دے گی۔ تو اس طرح کی خوش فہمی کا یہ پہلا نقصان کہ انسان غفلت کا شکار ہو کر مزید نیکیوں کی طرف نہیں آتا۔ دوسرا نقصان ناظرین اکرام اس کا یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے وحشت کم بلکہ کبھی تو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ گناہوں میں بندہ نڈر ہوتا چلا جاتا ہے، گویا اس کا دل کھلتا چلا جاتا ہے، اور کیا ہو گیا یہ سوچتا ہے، کیا ہو گیا تھوڑے بہت گناہ کر لیے تو، میں نے حج کیا ہے، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، میں نے اتنا خیرات کیا ہے، میں اتنا صدقہ کرتا ہوں، میں فلاں نیکی کرتا ہوں، میں روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، نیکیاں اللہ پاک قبول کر لے تو یہ نیکیاں ذریعہ نجات بن سکتی ہے، لیکن گارنٹی، کنفرمیشن ہم میں سے کسی کے پاس نہیں کہ جو نیکی ہم نے کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہو گئی ہے، اور اسی نیکی کی بنا پر بندے کو جو ہے وہ نجات یافتہ قرار دیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہے ناظرین۔ جی ہاں، فکر کی بات ہے، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، بس اللہ پاک کی جناب میں عرض کرتے ہیں پروردگار اپنے فضل سے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما لے۔ تو لہٰذا ان اعمال کی بنا پر بندہ ان اعمال کو مقبول سمجھ کر دیگر گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اور ان گناہوں کو ہلکا جان رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان نیکیوں کی بنا پر اپنی آخرت کے معاملے میں، اپنی آخرت کی تیاری کے معاملے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہونا، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ جی ہاں ناظرین، اس طرح کی خوش فہمی انسان کو یہ دوسرے نقصان میں مبتلا کرتی ہے کہ اس کو گناہوں کی وحشت بالکل نہیں رہتی، گناہوں میں اس کو ڈر نہیں لگنے لگتا، وہ گناہوں میں نڈر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا نقصان ناظرین اکرام اس خوش فہمی کا، آخرت کی تیاری کے حوالے سے جو خوش فہمی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا تیسرا نقصان یہ کہ توبہ کی جانب سے غفلت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اپنی نیکیاں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں، اس پر بندہ ڈرتے رہے، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اس معاملے میں ڈرتے رہے
کہ کبھی اس گناہ پر میرے رب نے پکڑ کر لی تو، کبھی اس گناہ پر میرے رب نے میری پکڑ کر لی تو، کبھی یہ گناہ مجھے دوزخ میں لے جانے کا سبب بن گیا تو اس طرح اپنے گناہوں کے معاملے میں بندہ فکر مند رہے اور توبہ کی طرف آئے۔ لیکن یہ خوش فہمی، کون سی خوش فہمی؟ جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کے سلسلے میں خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ جو نیکیاں کی ہے یا جو نیکیاں میں کر رہا ہوں، یہی نیکیاں مجھے میرا بیڑا پار کرا دے گی، اور اس بنا پر بندہ گناہوں میں نڈر ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں سے اس کو خوف نہیں محسوس ہوتا، اور یہاں تک کہ توبہ کی جانب وہ جلد مائل نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، توبہ میں غفلت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ توبہ سے مراد یاد رکھیے، توبہ یعنی سچی توبہ، جس کو دل سے توبہ کہتے ہیں، جس کو توبۃ النصوح کہا گیا۔ جی ہاں، ورنہ صرف گال پر اس طرح چپت لگا لینا یا اللہ توبہ کہہ لینا، یہ سچی توبہ نہیں۔ سچی توبہ یعنی اس کے ارکان کو پورا کرنا۔ جی ہاں، توبہ کے 3 ارکان بیان ہوئے کتابوں میں۔ پہلا رکن یہ کہ جو ہو گیا اس پر شرمندگی، احساس ندامت کہ یا اللہ مجھ سے بہت غلط ہوا، میں نے یہ فلاں کام کیا، معاذ اللہ شراب پی، جوا کھیلا، بدکاری کی، بد نگاہی کی، جو غلط کام کیا، یا اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، معاف کر دے۔ سچی توبہ یعنی کہ جو ہو گیا اس پر شرمندگی، اور موجودہ کیفیت یہ ہو کہ اب یہ گناہ جو ہے وہ کر نہ رہا ہو، یعنی اس نے فی الحال اس کا حال جو یہ ہو کہ وہ گناہ کو ترک کر چکا ہو۔ اور تیسرا رکن یہ کہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کی پکی سچی نیت۔ جی ہاں، ماضی پر جو ہے ندامت، حال اچھا ہو، یعنی حال میں بھی وہ گناہ کر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ایسا نہیں۔ ماضی پر ندامت، حال بہتر، اور مستقبل میں عزم ترک، یعنی اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ جب اس طریقے سے آپ توبہ کریں گے، انشاءاللہ آپ توبہ کی برکتیں دیکھیں گے۔ جی ہاں، اسی کو توبۃ النصوح بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان آخرت کی تیاری کے حوالے سے ناظرین خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے چند اعمال کو اپنے لیے نجات کا سبب سمجھ لیتا ہے، تو اس کے نقصانات آج گنوائے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کہ وہ غفلت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، وہ گناہ کرنے میں وحشت کم محسوس کرتا ہے، گناہ کرنے میں ڈر محسوس نہیں کرتا۔ اور تیسرا نقصان یہ کہ توبہ کی طرف غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چوتھا نقصان ناظرین کرام اس کا یہ ہوتا ہے کہ نیک و پاکیزہ دوست بنانے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ برے دوستوں کی صحبت نہیں چھوڑتا، نیکوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے جو نیک اعمال ہیں نا، وہ میرا بیڑا پار کرا دیں گے، جبکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو برے لوگوں کی صحبت میں نے اختیار کی ہے، جو مجھے گناہوں کی طرف لے کر جا رہے، یہ بروں کی صحبت میرا بیڑا غرق کروا دے گی۔ لہٰذا مجھے اچھوں کی صحبت اپنانا چاہیے، نیکوں کی صحبت اپنانا چاہیے، متقیوں کی صحبت اپنانی چاہیے، پرہیزگاروں کی صحبت اپنانی چاہیے، اسی طرح نمازیوں کی، روزے داروں کی، دینی سوچ رکھنے والوں کی، سخاوت کرنے والوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ صحابہ و اہل بیت سے محبت اور ان کا ادب کرنے والوں کی صحبت رکھنی چاہیے۔ تو اس طرح جب اچھی صحبت کی طرف بندہ آئے گا تو غفلت کے پردے اتریں گے۔ لیکن چونکہ جناب آخرت کی تیاری کے معاملے میں، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں بندہ خوش فہمی کا شکار ہے کہ میری وہ نیکیاں میرا بیڑا پار کرا دے گی، تو اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ اچھے دوستوں سے دوستی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دینی محافل میں شریک نہیں ہوتا، سنت و بڑے اجتماعات میں جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ وقت ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، عمل کا جذبہ پانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میں
جو نیکیاں کر رہا ہوں میری نیکیاں میرا بیڑا پار کرا دے گی۔ وہ نیکیاں کون سی ہے؟ ٹھیک ہے 5 وقتہ نماز، ٹھیک ہے تلاوت قرآن، ٹھیک ہے حج کر لیا، ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن گارنٹی نہیں ہے نا ناظرین کہ ہم ان اعمال کی بنا پر نجات یافتہ ہو گئے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ان چند اعمال کی بنا پر نجات یافتہ سمجھ لینا، یہ اپنی آخرت کی تیاری کے سلسلے میں خوش فہمی ہے۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ دینی اجتماعات کے قریب، سنتوں بھرے اجتماعات کے قریب نہیں آتا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، جی ہاں مجھے سننے والے بھی اس بات پر جو ہے وہ حامی بھریں گے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے کہ قریب میں دعوت اسلامی انڈیا کے سنتوں پر اجتماعات ہوتے ہیں، مسجد میں درس فیضان سنت ہوتا ہے، چند منٹ بیٹھنا ہوتا ہے درس فیضان سنت میں، آپ کہیں گے جناب مصروفیت ہے۔ وہی مصروفیت جب مسجد کے گیٹ پر کوئی شناسائی مل جائے تو آپ کئی دیر تک جو ہے اس سے گفتگو کر کے جو ہے وہ اپنی مصروفیت کو سائیڈ میں کنارے کر کے گفتگو میں مگن ہو جاتے۔ پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ ارے مجھے فلاں کام سے جانا تھا، اچھا بھائی لیٹ ہو رہا ہے میں چلتا ہوں۔ آپ سوچے ٹھیک ہے آپ نے ملاقات کی، گفتگو کی، لیکن اگر جس طرح ملاقات کے لیے آپ نے چند منٹ دے دیے، اگر اسی طرح اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ 7 منٹ یا 10 منٹ درس میں بیٹھ جاتے، کتنا ثواب آخرت جمع کر لیتے۔ یہ نیکی آپ کو آخرت میں کام آئے گی، اور نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے، کیونکہ نیکی کی برکت سے اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، تو لہٰذا اب توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے جناب؟ آخرت کی تیاری کے معاملے میں خوش فہمی کہ کوئی مسئلہ نہیں، میرے فلاں اعمال ہے، میں فلاں پابندی سے کرتا ہوں، میں یہ عمل کرتا ہوں، میں یہ عمل کرتا ہوں، میرا یہ عمل مجھے نجات دلا دے گا۔ تو اس طرح کی سوچ انسان کو ان نقصانات میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہے۔ اب ناظرین یہ چند خوش فہمی کے نقصانات، اس طرح کے خوش فہمی کے نقصانات آپ نے سماعت کیے۔ آئیے اب بیماری پکڑی گئی، جی ہاں اب علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ علاج کیا کرنا ہے ناظرین؟ جی ہاں اس خوش فہمی سے دوری کا طریقہ کیا ہے؟ اس خوش فہمی سے دوری کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈرائے جو ابھی بیان ہوئی، اور اپنے چند اعمال کو اپنے لیے نجات یافتہ سمجھنے سے پہلے، نجات کا ذریعہ سمجھنے سے پہلے اپنے بزرگان دین کے واقعات کو پڑھے، اسلاف کرام کے حالات زندگی کا کثرت سے مطالعہ کرے، تاکہ عبادات کے معاملے میں ان کی کاملیت اور اپنا ناقص ہونا بخوبی جان سکے۔ نیز واضح ہو جائے کہ جن امور کو میں نے آخرت کی تیاری سمجھا، فقط ان پر اعتماد خود کو دھوکے میں مبتلا رکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ناظرین اکرام سب سے بڑی مثال دو، آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ پاک کے محبوب ہے، بخشے بخشائے آقا ہے، ان کے صدقے امت بخشی جانے والی ہے۔ جی ہاں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی اختیار فرماتے۔ جی ہاں 5 وقتہ ہی نہیں بلکہ آپ 6 وقتوں کی نماز ادا فرماتے۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کی کثرت کرتے، رات رات بھر آپ قیام فرماتے، تلاوت فرماتے۔ کیا سبب تھا ناظرین؟ یہی سبب تھا کہ تعلیم امت کو تعلیم دینا کہ تم اعمال خیر، تم نیکیاں کرنے میں غفلت اختیار مت کرو۔ اسی طرح آپ سے تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات مبارکہ پر اگر ہم غور کریں، اسی طرح تابعین کرام کی حیات مبارکہ پر غور کرے، تابعین کرام کی جو ہے حیات مبارکہ پر غور کرے، سلف صالحین کے جو ہے حیات مبارکہ پر غور کرے، کثرت اعمال کرنے کے باوجود اپنے اعمال کو چھوٹا سمجھتے، اور اگر کوئی چھوٹا سا گناہ ہو جاتا اس کو بہت بڑا سمجھتے۔
ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مقام سے گزرے تو زاروں کتار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا حضور رونے کا سبب کیا ہے، کیا بات یاد آ گئی کہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پر کم سنی میں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، مجھے وہ یاد آ گیا اس لیے میں رو رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ سوچے کم سنی میں، جی ہاں، جب کہ قلم ابھی جاری نہیں ہوا تھا، اعمال لکھنے کا، گناہ لکھنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت ایک خطا، ایک جو ہے غلطی ہو گئی. اب عمر بھر اس کو یاد رکھ رہے ہیں، جب جب وہاں سے گزر رہے ہیں ندامت کا، شرمندگی کا احساس کر رہے ہیں، شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، شرمندگی کا احساس پیدا کر رہے ہیں. ناظرین کرام، ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے. جی ہاں، انہوں نے کم سنی کی خطا کو یاد رکھا. ہم اپنی جو ہے سوجھ بوجھ کی عمر والی، جی ہاں، جبکہ قلم ہمارے لیے حرکت میں آ چکا ہے، روزانہ ہماری نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہے، ہمارے گناہ بھی لکھے جا رہے، اس کے باوجود کتنے گناہ آج تک سرزد ہو گئے. زیادہ بات نہ کروں، صرف اگر ہم اپنے ایک دن کی، اگر جو ہے ایک دن کے اعمال کا جائزہ لے لے، صبح آنکھ کھلنے سے رات آنکھ بند ہونے تک ایک دن کا اگر جائزہ لے کہ کتنی مرتبہ مجھ سے اپنے رب کی نافرمانی ہوئی، تو شاید ہم کاؤنٹ کرنا چاہے تو کاؤنٹ نہ کر سکے کہ اتنے گناہ ہم سے ہو رہے. جی ہاں ناظرین، ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے اسلاف، وہ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھے، اپنے اعمال کو، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو ناقص سمجھے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھے اور نیکیوں میں تگ و دو کرے، آگے بڑھتے چلے جائے. جو عمل ہو گیا اس کو بس اللہ کی رحمت پر چھوڑ دے کہ یا اللہ بس اپنے فضل سے قبول کر لے، لیکن اس عمل کو اپنے لیے یہ سمجھ لینا کہ بس یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ خوش فہمی ہو، اور یہ خوش فہمی کن نقصانات میں مبتلا کرتی ہے، یہ ابھی آپ نے سماعت کی. تو ناظرین کرام، برائے کرم اس جانب توجہ دیجیے. جی ہاں، اس سے بچنے کے طریقے کے لیے ایک ہی مدنی پھول عرض کیا ہوں، وہ یہ کہ اپنے اسلاف، وہ بزرگان دین کے واقعات کو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرے، خود بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اتنا سب کچھ، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود زندگی کی آخری سانس تک نیکیوں میں مشغول ہے، لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں. فرائض کی پابندی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود سنن و نوافل پر بھی عمل کر رہے، سنن و نوافل ہو رہے، اس کے بعد مستحبات بھی ترک نہیں کر رہے. اور ہمارا تو فرائض کا معاملہ کیا ہے یہ آپ خود جانتے ہیں. تو ناظرین کرام، اب اس خوش فہمی سے باہر آ جانے کی ضرورت ہے. ماہ رمضان ہے، آج 18ویں شب لگ چکی ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ اسی ماہ رمضان کو اپنی زندگی کا ایک یادگار رمضان بنا لیتے ہیں. جی ہاں، اور جس طرح دیگر نیکیاں کر رہے ہیں، اسی طرح FGN چینل کے ذریعے نشر ہونے والے بالعموم سبھی پروگرام، اور بالخصوص اس پروگرام سے یہ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں کہ مجھے اس خوش فہمی سے باہر آنا ہے کہ میں جو ہے اپنے اعمال کو جو بہت کچھ سمجھ رہا ہوں، اور آخرت کے معاملے میں جو بے فکری اختیار کرتا جا رہا ہوں، اب مجھے آج اس ماہ رمضان میں یہ عزم کرنا ہے، یہ نیت کرنا ہے کہ انشاءاللہ الکریم اب میں نیکیوں میں سستی نہیں کروں گا. جی ہاں، اور گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کروں گا. ناظرین کرام، اس خوش فہمی سے دور ہونے والوں کی چند علامتیں بھی ہیں، یعنی کہ جس نے یہ نیت کر لی کہ ہاں میں اب بچوں گا، تو اس سے کچھ علامتیں اس سے ظاہر ہوگی. کیا علامتیں؟ آج ان علامتوں کو بھی سن لیجئے، ہو سکے تو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، تاکہ اس خوش فہمی سے جب باہر آنے کی آپ کوشش کریں تو وہ علامتیں اپنے اندر چیک کریں. اگر کسی کو خدا نخواستہ شوگر ہے لیکن بندہ کہہ رہا نہیں شوگر نہیں ہے، تو بھائی ایسا کہنے سے نہیں ہوگی، آپ کو چیک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی، جو اس کا آلہ آتا ہے اس سے چیک کر لیجئے، ہاں چیک ہو گئی، نارمل ہے، دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، الحمدللہ میری شوگر نارمل ہے. اسی طرح BP کے مریض، اسی طرح دیگر امراض میں مبتلا لوگ، تو ظاہر ہے جب تک
چیک نہیں کیا جاتا اس وقت تک رزلٹ نہیں آتا. اپنے آپ کو چیک کرنے کی عادت بنائیں. لہٰذا کچھ علامتیں عرض کر دیتا ہوں اس خوش فہمی سے دور ہونے والوں کی. اس میں سے پہلی علامت یہ کہ انسان کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے گا کہ نیکی کا موقع مل رہا ہے، ارے یار پہلے بہت نیکیاں کی، ایک نیکی چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، پہلے جو نیکیاں کی وہ قبول ہوئی یا نہیں کس کو پتا. اب نیکی کا موقع مل رہا ہے، کر لیتا ہوں، کیونکہ آئندہ نیکی کا موقع ملے گا یا نہیں کس کو پتا. تو لہٰذا کبھی بھی انسان جو ہے نیکی کو معمولی نہ سمجھے گا، یعنی اس کو کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح جیسے ہی نیکی کا موقع ملے اس کے ارتکاب میں بالکل دیر نہ کرے گا. پہلے تو نیکی کو معمولی نہ سمجھے گا، دوسرا اس کو کرنے میں دیری نہ کرے گا، تیسرا کثیر نیکیاں جمع کرنے کے باوجود اپنے نام اعمال کو خالی محسوس کرے گا. بزرگان دین کی سیرت دیکھیے، کثرت سے روتے تھے، رات بھر جاگ جاگ کر توبہ و استغفار کرتے تھے، حالانکہ بظاہر وہ گنہگار نہیں نظر آتے تھے. جی ہاں، لیکن بس اللہ کے خوف کی دولت ان کو ملی ہوئی تھی. تو لہٰذا کثیر نیکیاں جمع کرنے کے باوجود اپنے نام اعمال کو خالی محسوس کرے گا بندہ. اسی طرح کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھے گا. بتقاضۂ بشریت اگر کبھی خطا سرزد ہو بھی جائے تو توبہ میں دیر نہ کرے گا. جی ہاں ناظرین، یہ چند علامتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کی. چیک کیجیے اپنے آپ کو، خوش فہمی سے باہر آئیے. اپنی آخرت کے معاملے میں، اپنی آخرت کی تیاری کے معاملے میں سنجیدگی اختیار کیجیے. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہی پیغام ایف جی این چینل کے ذریعے آپ کو دیا جا رہا ہے. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے. ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم کل پھر نئے جو ہے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ الکریم. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب کو خوب نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں